اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے شرک کی تعریف کی جاتی ہے، جس طرح سے شرک کو ایک خاص دائرے میں رکھ کر کے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، شرک کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن آج اگر آپ سوشل میڈیا پر چیک کریں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں یا شرک میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے یہی چیز بتائی جائے گی کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی غیر کو سجدہ کرنا، کسی غیر کو رکوع کرنا ہی شرک ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ قبروں پہ چادر چڑھانا، غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، غیر اللہ سے منتیں مانگنا، غیر اللہ کو وسیلہ بنانا، یہ تمام کی تمام شکلیں شرک کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، بلکہ یہ شکلیں آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کرتی ہیں۔ یہ چیز آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر شرک کی جو شکلیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شرک کو اتنا ناپسند کیوں کیا ہے، انہی چند نکات پر، انہی چند پوائنٹس پر میں گفتگو کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں۔ پہلی قسم یہ ہے الشرک فی الذات، اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کرنا، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا یا اللہ تعالیٰ کو کسی کا بیٹا قرار دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے یا کسی نے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو پیدا کیا ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک فی الذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ اب اگر اس کے برعکس کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا بیٹا قرار دینا یا اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیٹا قرار دینا، یہ شرک فی الذات ہے۔ اسی طرح سے شرک کی دوسری بنیادی قسم ہے الشرک فی الصفات، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جو صفات استعمال ہیں جسمانے میں، ان صفات کو کسی غیر اللہ کے لیے بولنا، ان صفات کو کسی غیر اللہ پر چسپا کرنا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حکیم، اب اگر آپ حکیم کسی اور کو مانیں تو یہ شرک ہوگا، لیکن سوال یہ ہے ہم اپنے معاشرے میں کبھی کبھی ڈاکٹر کو بھی حکیم کہتے ہیں، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ جو صفت جس معنی میں اللہ رب العالمین کے لیے مستعمل ہے، اسی صفت کو اسی معنی میں غیر اللہ کے لیے بولنا شرک ہے۔ ہم جب لفظ حکیم بولتے ہیں تو وہ معنی مراد نہیں لیتے جو اللہ رب العالمین کے لیے لیتے، اور جب ہم کسی ڈاکٹر کو حکیم بولتے ہیں تو اس کا الگ مفہوم ہوتا ہے، اس کا الگ معنی ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات استعمال ہیں جس معنی میں، ان صفات کو اسی معنی میں کسی غیر اللہ کے لیے بولنا، کسی غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ اسی طرح سے اب شرک فی الصفات کی چار قسمیں ہیں۔ شرک فی الصفات کی چار قسم، بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں ہیں، الشرک فی الذات اور دوسری قسم ہے الشرک فی الصفات۔ اب شرک فی الصفات کی یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں کسی کو شریک کرنا، اس کی چار شکلیں ہیں، چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الشرک فی العلم، اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، اس علم کو کسی غیر اللہ کے لیے بولنا، اس علم میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ شرک فی العلم ہوگا۔ جیسے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے علام الغیوب، عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی آپ عالم الغیب سمجھے، کسی اور کے لیے آپ علام الغیوب کی صفت استعمال کریں، تو یہ شرک فی العلم ہوگا۔ اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا آدمی، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو بھی عالم الغیب ماننے والا آدمی پکا مشرک ہوگا۔ ایک روایت صحیح بخاری کی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں من حدثک ان محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے سر کی آنکھوں سے آپ نے رب کا دیدار کیا ہے، فقط کذب،
تو وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ ہے، دلیل یہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دلیل یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا تدرکوا الابصار، دنیا کی آنکھوں میں اتنی چمک نہیں ہے، دنیا کی آنکھوں میں وہ روشنائی نہیں ہے، وہ روشنی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکیں۔ دنیا کی آنکھیں رب کائنات کا دیدار، رب کائنات کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر یا کسی اور موقع پر اللہ رب العالمین کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، فقط کذب، وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ۔ اسی طرح سے اگر کوئی تمہیں اس بات کی خبر دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کی باتوں کو جانتے تھے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اگر کوئی تمہیں اس بات کی خبر دے فقط کذب، تو وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، رب کائنات کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ذکر کیا، جبکہ اس حدیث کے اندر توحید کی تا نہیں ہے، اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو توحید کے چیپٹر میں ذکر کیا ہے۔ ذکر کرنے کا مطلب، لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، رسول کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ آپ عالم الغیب تھے، آپ کے پاس غیب کا علم تھا، افریقہ کے جنگلوں میں کتنے کیڑے پائے جاتے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں کتنے گھاس پائے جاتے ہیں، کتنے جانور پائے جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، اگر کوئی آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ آدمی اپنی توحید پہ نظر ثانی کرے، اس کی توحید گڑبڑ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو توحید کے چیپٹر میں ذکر کر کے اسی بات کو واضح کیا۔ تو شرک فی صفات کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الشرک فی العلم، علم کے اندر شریک کرنا۔ اسی طرح سے دوسری قسم ہے صفات کی، الشرک فی صفات کی الشرک فی التصرف، تصرفات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جیسے بیٹا بیٹی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے تو بیٹا دے، کسی کو چاہے بیٹی دے، کسی کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، کسی کو چاہے کچھ نہ دے 5 بنا دے، یہ اللہ رب العالمین کے تصرف میں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی رب کائنات کے علاوہ کسی اور سے بھی بیٹا بیٹی کی امید لگاتا ہے، دیکھ چڑھانے سے بیٹی پیدا ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا، اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کوئی بھی آدمی، تو وہ الشرک فی صفات کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی پکا مشرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سورہ جن کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ اے رسول آپ یہ کہہ دو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر رسول نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے فقیر یہ کیسے نفع اور نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبانی اعلان کروایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے میرے نبی آپ اعلان کرو کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر رسول نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی متقی اور پرہیزگار لوگ گزرے ہیں، چاہے ان کا تعلق بدایوں سے ہو، بریلی سے ہو، کچوچا سے، کہیں سے بھی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر رسول کسی کا مدد نہیں کر سکتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، تو کوئی بھی آدمی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے، وہ آدمی پکا مشرک ہے۔ اسی طرح سے شرک کی 4تھی شکل ہے الشرک فی العبادہ، عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جیسے رکوع اللہ تعالیٰ کے لیے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے، نظر و نیاز رب العالمین کے لیے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی کے لیے نماز ادا کرنا، کسی کے لیے جھکنا، یہ ساری کی ساری شکلیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کو سجدہ کرے، کسی اور کو رکوع کرے، کسی اور کے پیروں میں اپنے سر کو جھکائے، وہ آدمی الشرک فی العبادہ کا مرتکب ہے۔ اور اگر ہم الشرک فی العبادہ کو تھوڑا اور کھول کر کے دیکھیں تو ایک اور چیز بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن چیزوں کو حلال کیا ہے، اب اگر کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی عالم دین اس کے برعکس فتویٰ دے دے، یعنی حرام کو حلال کہہ دے، حلال کو حرام کہہ دے، اور آپ بنا دلیل اس مفتی کی بات کو مان لیں، یہ بھی شرک ہے۔ کیسے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لمبی روایت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے گلے میں سونے کی سلیب تھی،
सोने की सलीब थी। उस वक्त हजरत अदी बिन हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ईसाई थे, मुसलमान नहीं हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके गले में सोने की सलीब को देखा तो आपने फरमाया इतरह अनका हादल वसन या अदी, ऐ अदी तुम अपने गले से इस बुत को निकाल के फेंक दो। सवाल यह है कि आपने ऐसा हुक्म क्यों दिया? भाई सोने की सलीब ही तो है, अगर गले के अंदर लटका लिया तो क्या दिक्कत है? सोने की सलीब को अगर कोई आदमी अपने गले में पहन ले, लटका ले तो क्या दिक्कत है? इसी तरह से हमारे जमाने में अगर कोई आदमी तावीज को गले में लटका लेता है या तावीज को बाजू में बांध लेता है, कमर में बांध लेता है, तो क्या परेशानी है? तावीज ही तो है, कुरान करीम की आयत ही तो लिखी हुई है, कोई दुआ ही तो है। परेशानी क्या है? परेशानी है, परेशानी ये है मसला उस सलीब का नहीं है, मसला उस तावीज का नहीं है, मसला उस सलीब से जुड़े हुए अकीदे का है, मसला उस तावीज से, उस गंडे से जुड़े हुए अकीदे का है। एक आदमी जब तावीज को पहनता है, तावीज को लटकाता है, तो उसका यह अकीदा होता है कि ये तावीज मुझे बलाओं से, मुसीबतों से, शैतान, जिन, भूत, प्रेत, इन तमाम चीजों से ये तावीज मेरी हिफाजत करेगी। और आप चाहें तो समाज के अंदर, माशरे के अंदर आप सर्वे करके देख ले, एक आदमी को अगर आप रात के वक्त कब्रिस्तान भेजेंगे मुसलमान को, वो कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं होगा बिला तावीज के। उसके गले में तावीज ना हो, हाथ में कुछ भी ना हो, और उससे आप ये बोल दो कि फला कब्रिस्तान से रात के समय गुजर जाओ, वो आदमी नहीं गुजरेगा। और अगर आप उसके गले में तावीज पहना दो, हाथ में तावीज दे दो, गले में तावीज लटका दो, वो आदमी पूरी रात कब्रिस्तान में रह सकता है। क्यों? अकीदा है उसका तवक्कुल, जो तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होना चाहिए था, जो भरोसा रब्बे कायनात पर होना चाहिए था, तावीज के पहनने से, गंडे के लटकाने से वो तवक्कुल, वो भरोसा रब्बे कायनात से हट करके उस तावीज पर आ जाता है। इसलिए तावीज का पहनना, तावीज का लटकाना ये शिर्क है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तुम इस तावीज को, तुम इस वसन को, इस बुत को अपने गले से निकाल के फेंक दो। हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सलीब को अपने गले से निकाल के फेंक दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तिलावत की, इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दुनिल्लाह। इन लोगों ने रब्बे कायनात के अलावा अपने उलमा को, अपने मुफ्तियों को रब बना लिया है। यहूदों ने, यहूदियों और नसरानियों ने, यहूद और नसारा ने रब्बुल आलमीन को छोड़ करके अपने उलमा को रब बना लिया है। ये आयत करीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दुनिल्लाह। जब यह आयत करीमा हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनी तो कहा, अल्लाह के नबी हमने अपने उलमा को तो रब नहीं बनाया, हमने अपने उलमा को रब नहीं बनाया। अल्लाह के नबी हम अपने उलमा को रुकू और सजदा नहीं करते हैं। आपने ये बात कैसे कह दी कि हमने अपने उलमा को रब बना लिया है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अदी से फरमाया, अदी ये बतलाओ, क्या तुम्हारा आलिम, तुम्हारा मुफ्ती अगर किसी चीज को हराम कहता था तो क्या तुम बिला दलील मान लेते थे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ अल्लाह के नबी, ऐसा तो था, हम अपने उलमा की बात को, अपने मुफ्ती की बात को बिना दलील मान लिया करते थे। उसके बाद आपने फरमाया कि क्या तुम्हारा मुफ्ती, तुम्हारा आलिम, तुम्हारा इमाम किसी चीज को हलाल कहता था तो क्या तुम बिला दलील उसको मान लेते थे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ अल्लाह के नबी, ऐसा तो था, हम अपने उलमा की बात को, अपने इमामों की बात को बिना दलील मान लिया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदी यही तो रब बनाना हुआ, शरीयत का नासिल करने वाला, शरीयत को नाफिज करने वाला, किसी चीज को हराम कहने वाला, किसी चीज को हलाल कहने का हक अगर किसी को हासिल है तो रब्बे कायनात को हासिल है। किसी मुल्ला को, किसी मुफ्ती को, किसी मौलवी को यह हक हासिल नहीं है कि वो बिना दलील किसी हलाल को हराम या हराम को हलाल कहते। अब अगर आप किसी भी इमाम की बात को बिना दलील मान लेते हैं तो गोया कि आप उसको रब बनाते हैं। यह भी शिर्क के जुमरे में आता है। यह चीज आपको सोशल मीडिया पर नहीं बताई जाएगी। सोशल मीडिया पर शिर्क सिर्फ इतना ही लिमिट है, महदूद है। अल्लाह ताला के अलावा किसी गैर को आप रुकू करें, किसी गैर को सजदा करें, यही शिर्क है। बकिया आप कब्रों पे हाजिरी दें, मज़ारों पे हाजिरी दें, चादरें चढ़ाएं, लाल मुर्गे काटे, उनके नाम पे जानवर ज़िबा करें, ये सारी की सारी शक्लें आपके लिए मतलूब हैं। आपको हैरत होगी सुन करके। कुछ नौजवानों के पास मेरा जाना रहता है, यही खजूरी में बताऊं मैं आपको। खजूरी में मैंने देखा है नौजवानों को बैकअप में दीन का कोई तालीम नहीं है उनके पास, बैकग्राउंड में कोई दीन की महारत नहीं है। वो अपने आने वाले ग्राहकों को, आने वाले लोगों को, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और सुनने के बाद मेरे सामने, मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने ये मशवरा दे रहे थे कि अगर इतनी सारी परेशानियां हैं तो एक बार बदायूं क्यों नहीं चले जाते हो? इतनी सारी दिक्कतें हैं तुम्हारे पास, चेहरा तुम्हारा लटका हुआ है, एक बार बरेली जा करके तो देखो। मेरे भाई और दोस्तों,
ظہر کی نماز سے کوئی تعلق نہیں, نماز فجر سے کوئی مطلب نہیں ہے. رب کائنات نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ایسے نوجوانوں کو کوئی مطلب نہیں ہے. صرف اور صرف اپنے مسلک کو بچانے کے لیے, اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے دوسروں کو لال پیلی ٹوپیاں لگا کر کے بدایوں, بریلی, کچوچھا اور نہ جانے کن کی جنگوں پر جانے کی صلاح دی جاتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے. اور اس لیول کی بات کریں گے, اگر کوئی عالم ان کو ٹوکے سمجھائے, اس لیول کی بات کریں گے کہ وہ عالم کو ہی گمراہ کر دیں, ایسا معلوم ہوگا. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ شرکیہ اعمال کریں گے, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ گفتگو کریں گے, ایسا لگتا ہے کہ دین کا پورا علم انہیں کے پاس ہے. علماء کو ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, ڈیفنس اہل حدیث ایک ایپ لانچ ہوا ہے. ایپ ڈیفنس اہل حدیث کے نام پر ایک ایپ لانچ ہوا ہے. اس کے اندر جتنی بھی شرکیہ باتیں ہیں, جن کے علماء تردید کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کو ثابت کرنے کے لیے موضوع اور من گھڑت روایتوں کو شامل کیا گیا ہے. اور اس ایپ کو انگلش میں رکھا گیا ہے, رومن انگلش میں, چونکہ آج کل کے نوجوان عربی نہیں سمجھتے, اردو نہیں پڑھ پائیں گے, عربی نہیں پڑھ پائیں گے. جس طرح سے موبائل میں انگلش میں چیٹ کرتے ہیں نا, عام زبان میں رومن انگلش میں, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر اسی انگلش میں رکھا گیا, رومن انگلش میں رکھا گیا, تاکہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ پڑھ کر کے علماء سے گفتگو کرے, علماء سے سوال کرے, لوگوں کو بریلی اور بداوی جانے کی صلاح دے. اس طرح سے اندر سے لوگ کام کرتے ہیں. آج لوگ سوال کرتے ہیں, مولانا یہ بتائیے شیرینی حلال ہے کہ حرام؟ شیرینی حلال ہے کہ حرام؟ شکر حلال ہے کہ حرام؟ شیرینی کے اندر جو میٹیریلز ڈالے جاتے ہیں, جو مادے ڈالے جاتے ہیں, وہ مادے حلال ہے حرام؟ حلال ہے. تو مولانا یہ بتائیے وہ شیرینی حرام کیسے ہو جاتی ہے بعد میں, جب شکر حلال, اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ڈالے سب حلال ہے, تو وہ شیرینی پھر حرام کیسے ہو گئی؟ میرے بھائی اور دوستو, شیرینی کے اندر جو حرمت ہے وہ داخلی نہیں ہے. شیرینی کے اندر جو حرمت آئی ہے وہ باہر سے آئی ہے. آپ وہ جو شیرینی کھاتے ہیں کس ولی کے نام پہ کھاتے ہیں, کس عقیدے کو لے کر کے کھاتے ہیں, کس توکل کے ساتھ کھاتے ہیں. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میں فلاں درگاہ کا شیرینی کھاؤں گا, فلاں ولی کے نام پہ یہ شیرینی کھاؤں گا, میری مصیبت دور ہو جائے گی, میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اگر آپ آب زمزم بھی پیے تو وہ آب زمزم بھی حرام ہے. کسی ولی کے نام پر, کسی مشرک کے نام پر اگر آپ کوئی بھی چیز کھائیں اور یہ عقیدہ رکھیں, آپ کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ یہ چیز کھانے سے, اس چیز کو استعمال کرنے سے ہماری مصیبتیں دور ہوں گی, اس لیے کہ یہ فلاں کے نام پر ہے, میرے بھائی اور دوستو وہ چیز حرام ہوگی کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو. لہذا شیرینی کے اندر جو حرمت آئی ہے وہ اندر سے نہیں ہے, شیرینی کے اندر جو حرمت ہے وہ باہر سے آئی ہوئی ہے. ایک اور سوال کا جواب دے کر کے میں بات کو ختم کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان کیا ہے, ان اللہ لا یغفر لمن یشرک بھی, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی شرک کرے گا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے جو بھی لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو قیامت کے دن اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا, اگر چاہے گا تو سزا بھی دے سکتا ہے. آپ کتنے بھی بڑے گناہ کر کے جائیں, اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کو نہ معاف کرنے کا اعلان کر دیا. ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ میں صحیح بخاری کی روایت. آپ سے میرا ایک سوال ہے, آپ مجھے بتلائیں سب سے بڑی بے وفائی کیا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑی بے وفائی کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ دنیا کے اندر سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے کہ ایک شوہر, اس کی بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے ساتھ چلی جائے, کسی غیر کے ساتھ اس کا افیئر ہو جائے. یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی ہے, دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی ہے. ایک شوہر اس کی بیوی اپنے شوہر کا در چھوڑ کر کے, اس کا چوکھٹ چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس چلی جائے, اس کا تعلق کسی غیر سے ہو جائے. یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی ہے. حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. صحیح بخاری کے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد والله لا انا اغير منه والله اغير مني. رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ بات کہی کہ اگر میں کسی بھی آدمی کو, کسی بھی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں, لضربته بالسيف غير مصفح, تو میں اس آدمی کو قتل کر دوں گا, مار دوں گا, معافی کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. صحابہ کرام نے جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی حضرت سعد بن عبادہ اس طرح سے بات کہہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد, اے میرے صحابہ کیا تمہیں سعد کی غیرت پر, سعد کی حمیت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ لا انا اغیر منہ,
रब काबा की कसम, मैं साद से ज्यादा गैरतमंद हूं, वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, और मेरा रब मुझसे ज्यादा गैरतमंद है। मेरे भाइयों दोस्तों, इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद के चैप्टर में जिक्र किया है, जबकि इस हदीस के अंदर ना तो तौहीद की ता है ना शिर्क की शीन है। फिर क्यों जिक्र किया? एक आम आदमी से ज्यादा गैरतमंद सहाबी होता है, एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा गैरतमंद सहाबी होता है, और सहाबी से ज्यादा गैरतमंद रसूल होता है, और रसूल से ज्यादा गैरतमंद हमीयत वाला रब्बे कायनात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को तौहीद के चैप्टर में जिक्र करके इस बात को उजागर किया है कि एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी अपनी बीवी के अंदर किसी गैर की शिरकत को गवारा नहीं कर सकता है। एक नॉर्मल आदमी एक मैली कुचैली औरत के अंदर किसी की गैरत को, किसी की शिरकत को, किसी की पार्टनरशिप को गवारा करने के लिए तैयार नहीं है। वो जात जिसकी गैरत से ये पूरी दुनिया रोशन है, वो जात जिसने इंसानों को पैदा किया है, भला वो जात अपने साथ, अपनी इबादत के साथ, अपनी सिफात के साथ किसी गैर को कैसे बर्दाश्त कर सकता? और ये हकीकत भी है मेरे भाइयों। आप शादी करके लाए, लाखों रुपया आप शादी में खर्च करें, आपकी बीवी निहायत सुंदर हो, खूबसूरत हो, खाना अच्छा बनाती हो, कोरमा बहुत बेहतरीन बनाती है, घर का सारा काम करती है, हाजी है, नमाजी है, सदको खैरात करने वाली है ना, आपका सारा काम करने वाली है, आपके बच्चों का देखभाल करने वाली है, सारी सिफात, सारी क्वालिटी उसके अंदर पाई जाती है, आपको बड़ी मोहब्बत है उससे, आपके 4 बच्चों की मां भी है वो। लेकिन अगर 4 बच्चों की मां होने के बाद भी आपकी अहलिया का ताल्लुक किसी गैर से हो जाए, मैं समझता हूं कोई भी गैरतमंद शौहर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं गवारा करेगा। आपके अंदर इसके बरअक्स आपकी अहलिया के अंदर कितनी ही खामियां क्यों ना हो, कितनी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन अगर वो वफादार है, आपके दर पर है, आपकी चौखट पे है, आप उसको गवारा करेंगे, आप उसको अपने पास रखेंगे। लेकिन अगर आपकी बीवी के अंदर सारी सिफात, सारी क्वालिटी हैं, और अगर इन तमाम सिफात के बावजूद अगर आपकी बीवी का ताल्लुक किसी गैर से हो जाए, आपकी अहलिया का ताल्लुक, आपकी अहलिया का किसी और से अफियर हो जाए, आप इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं खुल के बोल दूं, अगर हमारी अहलिया का ताल्लुक हमारे बाप से हो जाए, हम गवारा नहीं करेंगे। वो बाप जिसकी वजह से हम दुनिया में आए हैं, जिसके एहसानात है हम पर, अगर हमारी अहलिया का अफियर हमारे बाप से हो जाए, हम गवारा नहीं करेंगे। हमारी अहलिया का ताल्लुक हमारे भाई से हो जाए, हमारे भाई से अफियर हो जाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी शौहर, कोई भी गैरतमंद शौहर इस बात को गवारा नहीं कर सकता है, फौरन तलाक दे देगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात अपने साथ, अपनी इबादत के साथ, अपनी सिफात के साथ किसी गैर की अफियर को कैसे बर्दाश्त कर सकता? अगर शिर्क को समझना है, शिर्क को अल्लाह ताला ने माफ क्यों नहीं करेगा, अल्लाह ताला क्यों नहीं माफ करेगा, अगर आप इस मिसाल को समझ जाएं, आप शिर्क को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने क्यों नामाफी का ऐलान किया। जिस तरह से आपकी गैरत है, आपकी हमीयत है, आपकी इज्जत है, उससे बढ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत है। उसकी गैरत इतनी है कि ये पूरी दुनिया उसकी गैरत से रोशन है। अल्लाह ताला, आप जिस तरह से अपनी बीवी के अंदर किसी की शिरकत को गवारा नहीं करेंगे, रब्बे कायनात ने भी इसी तरह से अपनी जात के साथ, अपनी सिफात के साथ किसी की शिरकत को गवारा नहीं करेगा। एक आखिरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दरगाहों पर नहीं जाते हैं, मज़ारों पर नहीं जाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आए हैं, 3-4 बार उम्रा भी कर लिया है, ठीक है, फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ी, तहज्जुद गुजार भी हैं, सारी चीजें उनके अंदर पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग मज़ारों पर नहीं जाते, दरगाहों पर नहीं जाते, कभी किसी का दर नहीं देखा, लेकिन घर में बैठ करके, मुसल्ले पे बैठ करके, खाने काबा में हज करते समय, तहज्जुद की नमाज पढ़ते समय, अगर किसी का सिर्फ ये अकीदा हो जाए, ये तसव्वुर हो, इस बात को वो आदमी मान ले कि अल्लाह ताला के अलावा भी कोई है जो बेटा बेटी देने पर कादिर है, इस बात का अकीदा रखे, भले मज़ारों पे ना जाए, कहीं ना जाए, वो कभी ना जाए, सिर्फ वो इस बात का अकीदा रखे कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और भी है जो मुसीबतों को सुनता है, मुसीबतों को हटाता है, परेशानियों को हटाता है, दूर करता है। गौसे आज़म है, हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और का दर देखने से, किसी और को पुकारने से बेटा बेटी मिलते हैं। अल्लाह ताला के अलावा कोई और भी है जो इस कायनात को चलाता है। सिर्फ घर बैठ करके यह अकीदा हो, मज़ारों पे कभी ना जाए, दरगाहों पे कभी ना जाए, 5 वक्ता नमाजी हो, है ना, हज उमरा करने वाला हो, सारी सिफात उसके अंदर पाई जाए, लेकिन घर बैठ करके अगर आदमी का सिर्फ यह तसव्वुर है, यह अकीदा है, पक्का मुशरिक है। मज़ारों पे जाना शर्त नहीं है, सिर्फ दिमाग के अंदर यह तसव्वुर हो कि बदायूं में हाजिरी देने से मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, बरेली में हाजिरी देने से मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। आदमी कभी ना जाए बदायूं, कभी ना जाए बरेली, लेकिन सिर्फ यह अकीदा रखे
یہ تصور رکھے, یہ مانے اس بات کو, وہ آدمی پکا مشرک ہے. اس عقیدے پر اگر وہ آدمی مرا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. میرے بھائی اور دوستو, ہم جو عبادتیں کرتے ہیں, جو نمازیں ادا کرتے ہیں, شیطان کو ہماری عبادتوں سے زیادہ مسئلہ نہیں ہے. شیطان کو اگر کسی چیز سے زیادہ پریشانی ہے, تمہارے عقیدے سے ہے, تمہارے ایمان سے ہے. شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے اس آدمی کا عقیدہ خراب ہو جائے, اس آدمی کا ایمان خراب ہو جائے. یہ نمازیں, یہ روزے, یہ حج, یہ عمریں کل تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی.